ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سچی بات کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ رب العزت سے محبت کی گئی، جتنا اللہ رب العزت کو تنہائیوں میں پکارا گیا، جتنا اس کے سامنے دامن پھیلائے گئے، جتنا اسے خلوتوں میں یاد کیا گیا، اور جتنا اس کی محبت میں آنسو بہائے گئے، اور جتنا اس کی محبت میں گردنیں کٹوائی گئیں، کوئی اور ہستی جہان میں ایسی نہیں کہ مخلوق نے محبت کسی کو اتنی زیادہ دی ہو۔ یہ شان فقط اس پروردگار عالم کی ہے کہ مخلوق اس پہ قربان ہوئی جا رہی ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دل کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس جذبے کے ساتھ یہیں سے کچھ پا کے واپس جائیں۔ کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور یا رب یا رب کہہ رہا ہے، مگر وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا۔ تو فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس کے دل میں نیت تھی کہ کاش بصرہ والے مجھے دیکھ لیتے میں کیسی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، مگر اس کے نفس کی خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بصرہ سے لوگ آئے ہیں وہ کبھی مجھے اس حال میں دیکھتے تو اس کا یہ رونا اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ رونا مخلوق کے لیے ہوا، اس رونے کو رد کر دیا جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے اگر یہاں پہنچے تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ نفلیں پڑھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، طواف کرنے ہیں، بار بار جانا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ ہم نے تو ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو بھی فیض ملا یہ مرکز تجلیات سے ملا، یعنی بیت اللہ شریف سے ملا۔ اور واقعہ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء ایک مرتبہ مطاف میں تھے اور جماعت کے بھی چند حضرات ساتھ تھے۔ حضرت طواف کر رہے تھے اور جماعت کے لوگ بھی پیچھے پیچھے طواف میں مصروف تھے۔ اس دوران بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اور جو کھولنے والا دربان تھا اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اے شیخ آپ چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی اشارہ کر دیا کہ آؤ، چنانچہ میں بھی حضرت کے پیچھے۔ ایک اور آدمی جو عربی نظر آتا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی۔ میرے دل میں اس وقت ایک تمنا پیدا ہوئی، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس مرکز تجلیات کے اندر بیعت فرما لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری درخواست کو قبول کر لیا اور مجھے بیعت کے کلمات اندر بیت اللہ کے پڑھانے شروع کر دیے۔ وہ جو عربی آدمی نظر آتا تھا اس نے بھی درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیں، مگر حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں اور میں تو کسی اور جگہ کا رہنے والا ہوں، ہمارا آپس میں ربط نہیں رہ سکے گا، اس لیے آپ کسی مقامی شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے مراقبہ کیا۔ مراقبے میں مجھے یوں لگا کہ وہ جو عربی آدمی تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو؟ تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہے اور وہ اس مٹی کو پھینکنا چاہتا ہے۔ جب میں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں تو اس نے مٹی کو پھینکا اور وہ مٹی اڑتے 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 دریاؤں سے اور کھیتوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے اوپر جا کر ایک دور بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں جا کے گری۔ فرماتے ہیں بھائی اتنی دیر مراقبہ تھا اور اتنی دیر میں حضرت نے دعا کروا دی
جب نیچے اترنے لگے بیت اللہ شریف کی سیڑھیاں، تو سیڑھیوں کے درمیان حضرت نے مجھے فرمایا کہ ابدال نے تمہیں کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مراقبے میں اونگ آ گئی اور اونگ میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے حضرت کو پوری تفصیل بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو آدمی بیعت ہونا چاہتا تھا وہ ابدال تھا، اور اس کو بیعت سے انکار جو میں نے کر دیا، تو اب میرا فیض تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گا، جہاں تک تم نے مٹی کو جاتے دیکھا وہاں تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بار بار آنے کا راستہ کھولا، پھر حج عمرے کے موقع پر یہاں باہر ملکوں کے لوگ آتے، بیعت ہو جاتے، اور میں سمجھتا کہ خواب پورا ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آگے بیعت ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آ کے بیعت ہو گیا، مگر 35 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ ری یونین میں مجھے دعوت دی گئی، اور اس دعوت پر جب میں وہاں رمضان مبارک میں پہنچا تو میں نے ہو بہو وہی منظر دیکھا جو 35 سال پہلے میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرکز تجلیات سے فیض ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرشد عالم بنا دیا۔ آج ہم بھی اسی جگہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اپنا دل دھو کے نہیں جا سکتے؟ یقینی بات ہے کہ دھو کے جا سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی اور ہمت کر لیں، کوشش کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ مشکل تو نہیں ہے، مگر ہمت کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لوگ یہاں آتے تھے تو دنیا کو لات مار کے آتے تھے، اور ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر لیجئے اور اللہ سے لو لگا کے مانگیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ چنانچہ کیسے کیسے حضرات پہلے آیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا، اتنی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو کا عالم، کوئی بندہ باہر نظر نہیں آتا تھا، جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے، انسان بھی گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے۔ مجھے کسی کام کے لیے جانا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے سرینوں کے بل، اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے آگے چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے کپڑے ایسے پسینے میں شرابور جیسے یہ غسل کر کے پانی سے نکلا ہو، اور چہرہ اس کا سرخ جیسے آگ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا کہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ سے چلا ہوں اور میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ حج کو ابھی بہت وقت باقی تھا۔ میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر میں آرام کر لے، شام کو جب ذرا گرمی کم ہوگی تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار، آپ تو ٹانگوں سے چلتے ہیں، آسانی سے سفر طے کر لیتے ہیں، میں تو سرین پہ ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ انچ آگے بڑھتا ہوں، مجھے زیادہ وقت لگتا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی ختم نہ ہو تو میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر آرام کر لے، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تو سواری پہ سوار ہو کے جلدی وہاں پہنچ جانا۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ بات کی تو نوجوان نے بڑے غصے کی نظریں میرے چہرے پہ ڈالی